یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول اسپیشل پروگرامز کا ایک سلسلہ اسلام چینل اردو پہ جاری و ساری ہے. اسی حوالے سے ایک اور پروگرام آج جس کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پہ بات کریں گے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ چلنا نصیب فرمائے اور ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت و اطاعت اللہ کریم نصیب فرمائے. یوں تو عموماً پروگرامز کے اندر ناظرین کرام پروگرام جستجو کے اندر ہم مختلف ٹاپکس پہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی طرف سے کالز سوالات جوابات کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. مگر آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر خیر کی برکت کو مزید سمیٹنے کے لیے ہمارے ساتھ انتہائی علمی اور روحانی شخصیت پاکستان سے جنہوں نے ماشاءاللہ بہت دینی کام کا ایک بھرپور سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. مختلف مدارس، مختلف مساجد اور اس کے ساتھ ساتھ افتاء، وہ نہ صرف یہ کہ خود مفتی ہیں بلکہ وہ مفتی بنانے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پہ بھی لوگوں کی بہت ساری رہنمائی کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ کراچی سے اس وقت مفتی ابو بکر صدیق شاذلی صاحب بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں برطانیہ سے انتہائی خوش الحان اور مشہور و معروف نعت خوان حافظ احسن امین صاحب بھی موجود ہیں. میں دونوں شخصیات کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تو ناظرین کرام انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کی مختلف سیرت طیبہ کے حوالے سے اس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ وہ بھی سماعت کریں گے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم محترم قاری حافظ احسن امین صاحب کی تلاوت سے کریں. تو حافظ صاحب انشاءاللہ آپ آغاز فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ انتہائی خوبصورت انداز کے اندر بہت ہی بابرکت کلام پاک کی یہ تلاوت آپ نے ناظرین کے سامنے پیش کی. اللہ رب العزت اسے قبول و منظور فرمائے اور اللہ کریم آپ کو بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم آپ سے بھی ثاقب مدنی صاحب سے بھی اس پروگرام کے اگلے حصے کے اندر ساتھ نعت شریف انشاءاللہ سنتے رہیں گے اور ساتھ بات چیت کا ایک سلسلہ وہ بھی جاری رہے گا. ابھی ناظرین کرام انشاءاللہ یہ ہماری بات چیت کا سلسلہ تو ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے اور آپ لوگ ماشاءاللہ مختلف پروگرامز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. چونکہ آج ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں اور رات کے اس پہر پاکستان سے موجود ہیں تو ہم ان کی موجودگی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیں گے. آپ ان کے مختلف پروگرامز ان کو مختلف جگہوں پہ آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں اور بڑے شوق سے آپ انہیں سنتے ہیں. تو آج خاص طور پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو رہنمائی ہے اور سیرت طیبہ اللہ رب العزت نے اسے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو. تو مفتی صاحب پہلے تو ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً یہ جو یہ بابرکت گھڑیاں بابرکت ایام جو ہمیں ملتے ہیں زندگی کے اندر جن کے اندر ہم خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کا, تو یہ ہمارے لیے یقیناً ایک سعادت ہوتی ہے. مگر اس کو اگر ہم فقط بات چیت میں ہی گزار دیں تو اس سے انسان کچھ جو کما حق و فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے محروم رہ جاتا ہے. تو اس کا ایک بہترین طریقہ کار تو یقیناً یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پہلو پہ بات کریں, ان گوشوں پہ بات کریں کہ جن کے اندر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے اور اللہ رب العزت نے اس کا ایک خاص جو شرف جو مقام اور اس پہ حاصل ہونے والے جس انعام کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو, اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے اور یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو رب کا قرب حاصل کرنے کے حوالے سے بھی ایک بہترین ذریعہ ہے. تو مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے آپ ناظرین کے سامنے کیا رکھنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو امام احسان میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس بابرکت پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کر سکوں. جی جناب, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین آمین. جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے جی, اور سیرت نبی کے حوالے سے اس کی ضرورت بھی ہے جی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اندازہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری پریکٹیکل ہیں. سبحان اللہ. صرف زبان نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا جی تو لوگوں کو سب سے پہلے کس چیز کی طرف بلایا؟ لوگوں سے کہا کہ لبثت فیکم عمرا. سبحان اللہ. اے لوگوں میں تمہارے درمیان میں ایک عرصہ گزارا ہے. بے شک. تم میرے کردار کو دیکھو, تم میری سیرت کو دیکھو. تو وہ آپ کی حسین سیرت تھی جس کو دیکھ دیکھ کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول فرمایا اور لوگ دین اسلام میں جو در جوڑ داخل ہوئے
اور آپ کی سیرت ایسی کمپریہنسو ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی ہدایت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بالکل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے اندر ہمارے لیے مختلف رہنمائی موجود ہے۔ اگر خاص طور پہ ہمارے بہت سارے ناظرین، بزرگ حضرات، اسی طرح سے فیملی ممبرز اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو اگر ہم فیملی کے حوالے سے خاص طور پہ اس پہلو پہ بات کرنا چاہیں تو خاندان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صلہ رحمی کے حوالے سے تعلیمات، اس کے حوالے سے آپ کچھ ناظرین کے سامنے رکھنا چاہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاندان کے حوالے سے اور ان کے صلہ رحمی کے حوالے سے جی جو تعلیمات ہمیں دی ہیں جی تو مختلف حیثیتوں کے ساتھ ہیں۔ بے شک۔ اگر صرف رشتہ داری نبھانے کے حوالے سے بات ہے جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری نبھانا، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، بے شک، تو اسے رشتہ داری نبھانا کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تاکید فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رحم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ جو مجھے کاٹے تو اسے کاٹ دے، اللہ اور اکبر، جو مجھے چھوڑے تو اس کو جوڑ دے۔ سبحان تو اللہ، یہ یعنی جو رشتہ داری کو جوڑ کے رکھتا ہے اور اچھے تعلقات رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت کر دی جائے اور اس کے مال میں برکت کر دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، سبحان اپنے اللہ، رشتہ داروں سے تعلقات رکھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی کو ہم دیکھتے ہیں جی تو آپ علیہ السلام نے ہر موقع پہ اس کی ہمیں تعلیم دی، جی یہاں تک کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، جی جبکہ کئی ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں تھیں، جی لیکن ام المومنین عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کوئی بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور سبحان کہتے اللہ، تھے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ سبحان اللہ، تو اب یہ دیکھیے کہ کس طرح آپ علیہ السلام نے اپنے عمل سے ہمیں تعلیم دی۔ جی اسی طرح آپ علیہ السلام کی بیٹیاں جو بیاہ کر اپنے گھروں کو جا چکی تھیں، جی جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجیت میں جی یہ کے بعد دیگرے آپ کی 2 بیٹیاں گئیں، تو جب آپ کے نکاح میں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جی تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ایک کھانے کا برتن دیا اور کہا جا کے آپ ان کے یہاں پر دے کر آؤ۔ صحیح ہے، تو میں ان کے یہاں پر وہ برتن دے کے آیا کھانے کا۔ تو اب یہ بھی آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری نبھا رہے ہیں صحیح ہے، اور سارے معاملات کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا رشتہ داری نبھانا اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، اپنے چچاؤں کے ساتھ، اور جو آپ کے رشتہ دار تھے صحیح ہے، سب کے سب الحمدللہ خوش تھے اور آپ نے سب کے ساتھ محبت کا سلوک کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان خلقہ القرآن، آپ جو تعلیمات ارشاد فرمایا کرتے اس کا عملی اقدام اور اس کا پریکٹیکل نمونہ آپ کی حیات مبارکہ کے اندر ہمیں ملتا۔ وہ سب ظاہر ہے اس وقت پاکستان میں کافی دیر ہے اور ہم آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتے، وقت کا تقاضا بھی ایسا ہے۔ ہمارے پاس بریک سے قبل کچھ 4-5 منٹ ہوں گے، اس کے اندر مزید اگر خاص طور پہ یہ جو میاں بیوی کا ایک بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے اس کے اندر بسا اوقات ہمارے ہاں ایک کھینچا تانی کسی کیفیت رہتی ہے، اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے آپ کوئی تعلیمات، کوئی عملی نمونہ پیش کرنا چاہیں تو یقیناً یہ بھی ناظرین کرام کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دیکھیں اس کے حوالے سے تو بہت زیادہ تعلیمات ہے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیارکم لأہلی، سبحان اللہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ آدمی ہے جی جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ صحیح، تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے اچھے ہونے کا معیار، بہتر ہونے کا معیار یہ میاں بیوی کے تعلقات کو قرار دیا کہ ان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ صحیح، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کے بارے میں جب ام المومنین سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام گھر پہ ہوتے تھے جی تو اپنے ازواج کے کاموں میں لگے رہتے تھے، سبحان اللہ اور آپ علیہ السلام کی متعدد ازواج ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام سب کے معاملات کو پورا کرتے تھے، سب کو ٹائم دیا کرتے تھے، اور کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملتا تھا کہ میری یہ چیز رہ گئی، میری وہ چیز رہ گئی. اور صحیح. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اتنی علیہ وسلم. محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، خاص طور پر حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم اور صلی اللہ تعالی وسلم کہ میں نے اور آپ نے ریس کی باقاعدہ آپس میں دوڑ لگائی، تو ایک سبحان مرتبہ اللہ. میں جیت گئی، پھر جب دوسری مرتبہ دوڑ لگائی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، تو آپ نے سبحان فرمایا کہ عائشہ یہ اس دوڑ کا بدلہ ہے، یعنی ایک مرتبہ تم جیتی تھی اور ایک سبحان مرتبہ اللہ. میں جیت گیا. سبحان اللہ. اسی طرح سبحان اللہ. محبت کا اظہار ایسا کیا، یعنی یہ ہمارے لوگوں کے لیے جی ایک سبق ہے. جی لوگ اپنی محبت کا اظہار ناجائز تعلقات میں کرتے ہیں اللہ جن سے ان کا کوئی شرعی رشتہ نہیں ہوتا، جی لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب پانی پیتی تھی جی تو جہاں پر گلاس پر آپ کا لبھائے مبارکہ لگتے تھے، نبی علیہ السلام اس مقام سے پانی پیا کرتے تھے. یہاں سبحان تک کہ ہڈی کے بارے میں بھی آتا کہ صحیح. ہڈی کی جس حصے پہ ام المومنین اپنا منہ لگاتی تھی، نبی علیہ سبحان السلام اپنا منہ لگاتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان سارے کاموں کو نیکی قرار دیا، سبحان یہاں اللہ. تک کہ فرمایا کہ وہ حلال کا لقمہ جو تو حلال کی کمائی سے اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے تو وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. سبحان اللہ. یہ مفتی صاحب بڑی اہم چیز آپ نے ساتھ بیان فرمائی ہے. عمومی طور پہ ہمارے ہاں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے کچھ اور اس طرح سے محسوس نہیں کی جاتی. فیملی ممبرز کے سامنے، بندوں کے سامنے کوئی اگر اس طرح سے جملے سختی کے ایک دوسرے کو کہہ لیے جائیں اس میں اتنی آر محسوس نہیں کی جاتی، لیکن اگر میاں بیوی کچھ اچھے انداز سے ایک دوسرے سے بات چیت کریں تو اس میں جھجک محسوس کرتے ہیں اپنی فیملی ممبرز کے سامنے بھی کہ کہیں خاوند کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو جوروں کا غلام بن بیٹھا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے یہ خوبصورت مثال آپ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. بالکل ہم اختتام کی طرف اس پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ یہاں برطانیہ کے جو ناظرین ہیں ماشاءاللہ آپ یہاں پہ چونکہ تشریف لایا کرتے ہیں، یہاں کے حالات سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہیں اور امید ہے جلد انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ تشریف لائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں یہاں کے ان مسلمانوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو یہاں پہ رہتے ہوئے بھی ماشاءاللہ اپنی مساجد کے ساتھ، دین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھے ہوئے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کے لیے انہیں کیا عملی اقدامات کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. صحیح. کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، بے شک. اور ایمان ہوگا تو سب کچھ ہوگا. بے شک. پھر آپ علیہ السلام کی اس محبت کے بعد آپ کی جب سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بات پہ سب سے زیادہ زور دیا وہ حسن اخلاق ہے. سبحان اللہ. بلکہ آپ علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کو اگر دیکھا جائے جی تو مین مقاصد وہ بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ عقائد میں لوگوں کی اصلاح کرنا، جی لوگوں کو عقائد سکھانا، جی. اور دوسرا جو مین مقصد بنتا ہے وہ اخلاقیات ہے. سبحان اور اللہ. اخلاقیات کا دائرہ بہت وسیع ہے. بے شک. انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے گھر والے، اس کے محلے والے، اس کے شہر والے، اس کے ملک والے اور پوری دنیا کے لوگ اس دائرہ کار میں آ جائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی اقداروں کی تکمیل کر دوں. ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاقیات کی تعلیم دی، اور یہ جو جس معاشرے میں آپ لوگ رہ رہے ہیں تو اس معاشرے میں اسلام کی خوبیوں کو اپنے کردار کے ذریعے ظاہر کیا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. اپنے اچھے سنت کے مطابق کردار کو ہم پیش کرتے ہیں تو لوگ خود بخود اسلام کی تعلیمات سے واقف ہوتے چلے جائیں گے، سبحان اور اللہ. جو غلط فہمیاں لوگ پھیلاتے ختم ہو جائیں گے.
ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو، اور وقت کی کم مائگی کا شدید احساس ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم پہلی بریک کے اختتام پہ پہنچے۔ میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، رات کے اس پہر آپ تشریف لائے اور اسلام چینل اردو کے ناظرین تک آپ نے پیغام بھی پہنچایا۔ انشاءاللہ پھر جب آپ یہاں پہ تشریف لائیں گے تو یہاں لائیو اسٹوڈیو کے اندر بھی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام انشاءاللہ یہ ہمارے پروگرام کا سلسلہ یہ ساتھ ساتھ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ ثاقب مدنی صاحب اور حافظ احسن امین صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے، ان سے ہم خوبصورت کلام بھی سنیں گے اور آپ بھی انشاءاللہ ساتھ شامل ہوتے رہیں گے مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ربیع الاول اسپیشل میں آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت و صورت ہر دو حوالے سے ممتاز بنایا۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کریں، اور یہی محبت ہمیں اطاعت کا شوق پیدا کرتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اور اگر فقط یہ محبت زبانی دعوے تک محدود رہے تو پھر یہ محرومی کا باعث ہے۔ یہ محبت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل مبارک کے اندر تھی، اس کا عملی اظہار یہ ہوا کہ آپ نے اپنا تن من دھن اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ یہی جذبہ، یہی جھلک جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین کی مبارک زندگیوں میں ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کی طرف توجہ کرنا ہے۔ آج انفارچونیٹلی ہم کچھ ایسی چیزوں کے اندر انوالو ہوتے جاتے ہیں، بسا اوقات ایسے مواقع پہ کہ جو کئی شرعی امور سے ہٹ کے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ان سے اجتناب کرنا ہے، اور خاص طور پہ ایسی چیزوں کے اندر خوشی کا اظہار اس حوالے سے اگر انسان کرے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انسان کو دور لے جائے تو پھر یہ محرومی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، اور خوشی کا اظہار بھی بندہ کرے تو اس انداز میں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ انشاءاللہ یہ بات چیت کا سلسلہ ساتھ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ حافظ احسن امین صاحب بھی ہیں، اور ابھی ماشاءاللہ ثاقب علی مدنی صاحب انہوں نے بھی ہمیں ساتھ جوائن کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان سے بھی خوبصورت کلام سنیں گے۔ خوبصورت نشید آرٹسٹ ہیں، اور یہاں برطانیہ یورپ کے اندر ماشاءاللہ مختلف جگہوں پہ کلام پڑھتے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم ان سے ساتھ ساتھ کلام سنیں گے، اور ان کی جو مختلف کلام ہیں نعتیہ انشاءاللہ آپ بھی ساتھ ساتھ اسے سماعت فرما رہے ہوں گے۔ تو ثاقب علی مدنی صاحب آپ کو ماشاءاللہ ویلکم بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ یہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے خوبصورت ایک محفل سجی ہوئی ہے، تو آپ اس کے اندر کون سا کلام ناظرین کے سامنے رکھنا چاہیں گے انشاءاللہ؟ میں ربیع الاول کے حوالے سے میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود پڑھا جاتا ہے، میں درود سے ہی آغاز کروں گا کہ جو ہے نا سب مل کے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں جو ہے نا اس چینل کی وساطت سے جو ہے نا وہ اس غار خیر میں جو ہے نا وہ حصہ ڈالیں۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، رحمت
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لجپال جدا رکھوالا ان کون مٹاون والا ہے لجپال جدا رکھوالا ہے ان کون مٹاون والا ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد دائی حلیمہ جاگ پہ تیرے بڑے نصیب گودی چ تیری نبیاں دے سردار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے ماشاءاللہ ایک خوبصورت کلام پیش کیا، اور بالخصوص درود پاک کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کا نذرانہ بھیجنا، درود و سلام پیش کرنا، یہ وہ حکم ہے اللہ رب العزت کا کہ جو اللہ رب العزت نے تمام احکامات سے منفرد انداز میں دیا ہے۔ نماز کا بھی حکم دیا گیا ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ مسلم، روزے کا حکم ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ یقیناً موجود، حج، زکوٰۃ، ان تمام کی اپنی جگہ پہ حکم اور اس کی فرضیت اور اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ موجود، مگر جب اللہ رب العزت نے درود و سلام پڑھنے کا حکم دینا چاہا تو پہلے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے رہا کرو۔ تو ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں، آپ کی رفتوں کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ان کا تذکرہ تو وراء الورا ہے، اور اس کو آپ جس بھی انداز کے ساتھ بیان کریں یقیناً اس کا ایک اپنا لطف ہے، ایک اپنا اس کے اندر حسن ہے۔ تو ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں ثاقب علی مدنی صاحب آپ نے یہ کلام پیش کیا، انشاءاللہ مزید بھی آپ سے ہم ساتھ کلام سنتے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ حافظ احسن امین صاحب بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ آپ عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ثنا خوان بھی ہیں۔ تو کوئی ایک خوبصورت کلام آپ بھی انشاءاللہ ناظرین کے سامنے پیش کریں تاکہ یہ محفل کا سلسلہ مزید انشاءاللہ آگے بڑھے۔ جی میں ایک بہت پیارا کلام ہے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی
روشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سلطان کی الفت میں سبحان اللہ. کا احسان ہوتا ہے تسکین دلوں کو ملتی ہے ہر درد کا درمان ہوتا ہے سلطان کی الفت میں. سبحان اللہ. غم خانۂ دل میں بھی اکثر یوں جشن چراغاں ہوتا ہے. غم خانۂ دل میں بھی اکثر یوں جشن چراغاں ہوتا ہے جب یاد حبیب آ جاتی ہے ہر اشک فروزاں ہوتا ہے جب یاد حبیب آ جاتی ہے. بے برگوں کی ویرانہ بھی ایک پل میں گلستان ہوتا ہے. بے برگوں کی ویرانہ بھی ایک پل میں گلستان ہوتا ہے جس خاک کے چہرے پر ہو نظر وہ مہر درخشاں ہوتا ہے جس خاک کے ذرے پر ہو نظر. سرکار کی گلیوں میں کوثر ہر گام پہ سجدے ہوتے ہیں. سرکار کی گلیوں میں کوثر ہر گام پہ سجدے ہوتے ہیں. ایک بار وہاں جو جاتا ہے سو جان سے وہ قربان ہوتا ہے. تسکین دلوں کو ملتی ہے ہر درد کا درمان ہوتا ہے. سلطان
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت کلام آپ نے ماشاءاللہ ناظرین کے سامنے رکھا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی یہ خوبصورت محفل ہے کہ جس کے اندر ہم ثاقب علی مدنی ان سے بھی اور حافظ احسن امین ان سے بھی ماشاءاللہ ساتھ یہ کلام سنتے رہیں گے۔ دونوں ہمارے محترم مہمان ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور یہ خوبصورت کلام جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور برکتوں کا جس کے اندر تذکرہ ہے، یہ انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ما ام مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب کرتا ہوں اپنے کلام کے اندر تو اس سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا، بلکہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اپنے کلام میں کرتا ہوں تو اس سے میری بات کے حسن کے اندر اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، اس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عبادات کی اور ذکر کی ضرورت نہیں ہے، مگر جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر فقط وہ تذکرہ نہ رہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اطاعت کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہماری عملی زندگی کے اندر نمایاں ہو، تو ہی یقیناً اس کا اصل مقصود انسان کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے فوائد و ثمرات اسے نصیب ہوا کرتے ہیں۔ یہ بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ میں سے کوئی ہمارے بھائی بہنیں ان ہمارے محترم مہمانوں سے کوئی کلام سننا چاہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ آپ خود کوئی کلام سنانا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نثر کے طور پہ یا پھر شعروں کے اندر کچھ کلام پیش کرنا چاہیں، یقیناً یہ ایک اپرچونٹی موقع آج آپ کے پاس بھی ہے۔ آپ کے بچوں میں سے کوئی کلام سنانا چاہیں تو یقیناً وہ بھی آگے بڑھ کر کوئی خوبصورت کلام انشاءاللہ پیش کر سکتے ہیں۔ ثاقب علی مدنی صاحب، ایک اور کلام آپ بھی انشاءاللہ اسی طرح ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت محفل ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر خیر کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، ہمارے لیے یقیناً سعادت کی بات ہے۔ تو اگلا کون سا کلام آپ ناظرین کے سامنے رکھنا چاہیں گے؟ میں اگلا جو کلام پڑھوں گا بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ یہ ہمارے جو شاعر ہیں رفیق ضیاء صاحب، وہ حضور کے ثنا خوان بھی ہیں، یہ ان کا لکھا ہوا کلام ہے۔ عموماً آپ سب کو جو ہے نا پسند آئے گا اور آپ جو ہے نا میرا ساتھ دیں گے اس میں سبھی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، آپ نے کرنا سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، عادت نات بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، اپنے کرنا سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، میرا سر کی دہلیز سے لا
خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، لائق تو نہیں، بے خطر ہو کے لحد میں گزر جاؤں گا، بے خطر ہو کے لحد میں گزر جاؤں گا، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت کلام آپ پیش کر رہے ہیں، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا، یہی ہمارے لیے ذریعہ کامیابی بھی ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ یہ جو مختلف نعت یا کلام ہیں اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کے کالز کو بھی ہم شامل کریں گے۔ ایک مختصر سے وقفے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ دونوں مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، ان سے کلام سنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کی عظمتوں کا تذکرہ ساتھ جاری رہے گا، اور یہ بابرکت پروگرام انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس کا حصہ بنتے جائیں گے، اور یوں انشاءاللہ یہ آگے چلتا رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا نصیب فرمائے، اور اسی کی برکت سے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہر طرح کی آفات اور مشکلات سے بچائے رکھے۔ مختصر سے وقفے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ ربیع الاول اسپیشل پروگرام اسلام چینل اردو پہ، اور آج ہم اپنے جو پروگرامز کا ایک خاص طور پہ جستجو کا ایک ہمارا الگ سے انداز ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے ہم آج خاص طور پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے پہلے ہمارے ساتھ مفتی صاحب پاکستان سے موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ماشاءاللہ ثاقب علی مدنی وہ خوبصورت کلام ساتھ پیش کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ ساتھ جاری ہے، اور ہمارے قاری حافظ احسن امین صاحب ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، ان سے ہم خوبصورت کلام سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام دیکھیں ایک چیز ہمیں آج ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ خاص طور پہ برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر جتنے بھی ہمارے ناظرین موجود ہیں، اللہ پاک اب سب کو سلامت رکھے، آپ لوگ دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ انفارچونیٹلی آج ہمارے ہاں مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ ہم گروہ در گروہ کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر ایک گروہ کے اندر پھر نئے گروہ جنم لیتے ہیں،
امت مسلمہ کے حالات کشمیر سے لے کر فلسطین تک، سیریا سے لے کر افغانستان تک، جس طرف بھی نظر دوڑائیں انتہائی کرب سے امت مسلمہ گزر رہی ہے۔ ہمیں ایک قوم کی طرح، ایک امت کی طرح سوچنا ہے۔ وہی جذبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 برس گزارے ہیں اعلان نبوت کے بعد، وہ چاہے مکہ مکرمہ میں ہوں، وہ طائف کی وادیوں میں ہوں، بدر و احد میں ہوں، حنین میں ہوں، وہ ایک ایک آپ کا پل جو اس کے بعد گزرا، اس کے اندر بہت ساری مشکلات، بہت سارے چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ آپ ایک ایک بندے کو اسلام کی طرف لانے کے لیے شب و روز محنت کرتے رہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اسلام سے نکالنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو استعمال کرتے ہیں، اور وہ بھی دین کے نام پہ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہم اس طرح کی بات، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو مزید توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں یقیناً اپنے جو سوچ ہے، اپنا جو طریقہ کار ہے، اس پہ بھی چلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ من حیث القوم اور امت کے حوالے سے ہمیں سوچنا ہے، اور ان چیزوں سے بچنا ہے کہ جو انتشار کا سبب بنے، یا پھر کچھ بھی دین کے نام پہ ایسا ہم کرنا شروع کر دیں کہ جو دینی تعلیمات سے ہٹ کے ہو، چاہے ساری دنیا کیوں نہ کر رہی ہو، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ایک اور خوبصورت کلام آپ سنیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امام صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کرم و کرم، الحمدللہ۔ جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ امام صاحب میں نے پوچھنا تھا، جی وہ نا فیس بک پہ کسی نے لکھا تھا، وہ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں نا، جو نماز میں درود شریف ہے وہی پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی اور درود شریف پڑھتے ہیں، جیسے ہم درود تنجینہ ہے، دوسرا درود ہے، کافی سارے درود ہیں، وہ 5 صورتیں میں کافی سارے درود ہیں، اگر وہ آپ کو اینی ادر درود پڑھیں گے تو وہ شرک اور بدعت ہوگا، تو جو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرن۔ جی آپ شامل ہوئیں، دیکھ لیں، بس یہی وہ چیز ہے جس کو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، بالکل ابھی اسی چیز کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم یہ ان چیزوں کے اوپر بسا اوقات اتنے بڑے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، اتنا بڑا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین میں لانے کے لیے شب و روز محنت فرماتے رہے، اور ہم شب و روز لوگوں کو مشرک اور دین سے خارج کرنے میں صرف کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ نیکسٹ کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بیٹے نعت پڑھنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ محمد ابراہیم۔ محمد ابراہیم، آپ سنائیے جی، نعت شریف سنائیے ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیبی کبریا دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیبی کبریا دیکھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس مائی فیوریٹ کلام بیٹے ابراہیم۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے والدین کا سایہ اللہ پاک آپ پہ قائم و دائم رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت نصیب فرمائے۔ ایک کالر، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلام ساتھ ابھی ضرور ہمیں سننا ہے، انشاءاللہ اس طرف بھی بڑھیں گے، اور پھر ساتھ آپ کی کالز کو شامل کرتے جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امام صاحب بڑا اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ۔ بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا کہ یہ روزے جو ہیں کون سے زیادہ ان کی کون سے روزوں کی زیادہ اہمیت ہے؟ 12 تاریخ تک اگر رکھیں یا 12، 13، 14 یا 15 تک رکھیں، ذرا تفصیل سے بتا دیجیے۔ چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہوئیں۔ ماشاءاللہ حافظ احسن امین صاحب، آپ خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں، اور آج بڑے عرصے بعد ہماری بات چیت بھی ہو رہی ہے، اسلام چینل اردو پہ ایک موقع مل رہا ہے، تو ماشاءاللہ یہ اگلا کون سا خوبصورت کلام آپ ہمیں سنانا چاہیں گے؟ جی امام صاحب، میں ابھی عبدالستار نیازی مرحوم ان کا کلام جو ہے میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ کرم کے بادل سبحان اللہ۔ برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی
कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है गली सुभान अल्लाह है। ये कौन बन कर करार आया, अल्लाह कौन जाने बहार आया, ये कौन जाने बहार आया। गुलों के चेहरे हैं निखरे निखरे, कली कली में शगुफ्तगी है। दिए दिलों के जलाए रखना, नबी की महफिल सजाए रखना। जो राहते दिल सुकून चाहे, वो जिक्र जिक्र मुहम्मदी है। ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है गली गली है। नबी को अपना खुदा न मानो, नबी को अपना खुदा न मानो, मगर खुदा से जुदा न जानो। है अहले ईमान का ये अकीदा, खुदा खुदा है नबी नबी है। न मांगो दुनिया के तुम खजीने, न मांगो दुनिया के तुम खजीने। चलो न्याज़ी चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख़ूबसूरत माशाल्लाह आप ये कलाम पेश कर रहे हैं और यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र दिलों को जिला बख्शता है और हर मोमिन के ईमान को जिला इसी से मिलती है। ये हमारे ईमान का तकाज़ा भी है। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मज़ीद कलाम भी सुनते हैं। शायद कुछ आपके नेटवर्क में साथ इशू होगा, आप दोबारा फिर इंशाअल्लाह इसी कलाम को कंटिन्यू करेंगे या अगला कलाम भी पेश करना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी हैं, हम इतनी देर में उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह करीम करम जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने आपसे सवाल करना था, मेरी अम्मी ने ये सवाल किया है जी। उन्होंने पूछा है कि जो इशा की नमाज हम पढ़ते हैं, उनको किसी ने कहा है ना कि नमाज इशा की नमाज पढ़ते हैं उसके बाद उसके अंदर ना कुल शरीफ ना 10 दफा पढ़ना है, और क्या फजर की नमाज के बाद जारमाज भी बैठे रहना पढ़ के, या कहीं कहीं और भी जाके बैठ सकते हैं, फिर नमाज दोबारा फिर जारमाज बिछा के दोबारा फिर नमाज पढ़ लें इशा की? अच्छा, दोनों चीज़ें ये हैं कि एक तो ये कि इशा की नमाज में 10 मरतबा कुल पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर आप नफलों के अंदर कोई ख़ास एहतमाम करना चाहते हैं, किसी ख़ास अमल के ज़रिए कुछ उस हवाले से करना चाहें तो उसमें भी कोई ममानत भी नहीं है, आप वो कर सकते हैं। दूसरा, इशराक के बाद उसी जगह पे बैठकर इबादत करने की ख़ास फजीलत बयान की गई है, और उसके अंदर जो उसी जगह पे बैठा रहे और उसके बाद फिर वहीं पे इशराक की नमाज़ पढ़ के उठे तो उसे उम्रे का सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता फ़रमाता है।
تو آپ کو یہ دونوں چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں. اللہ رب العزت آپ کی والدہ صاحبہ کو برکتیں عطا فرمائے. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کالر, کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی خیریت. فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ علامہ صاحب ٹھیک ہے, خیریت ہے. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. وہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ جیسے آج کل وہ ایسے آ رہا کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے, تو آپ وہ میلاد منا رہے ہیں. ایک یہ ہے. دوسرا جیسے خاوند کے کہ میرے بہن بھائی ہیں تو اچھا چلیں, آپ انشاءاللہ جو دوسرا سوال ہے اس کو آپ اگلی مرتبہ ساتھ پھر انشاءاللہ پیش کر لیں گے. ابھی چونکہ ہم خاص طور پہ کچھ ساتھ کلام وہ بھی سن رہے ہیں, جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی میں ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں. جی ایک تو آپ نے یہ ذکر کیا درود شریف کے حوالے سے. درود شریف کو پڑھنے سے کوئی بھی اس طرح سے شرک واقع نہیں ہوتا, اور یقیناً عمومی طور پہ عموماً ہمارے ہاں جو کلمات درود شریف کے مشہور و معروف ہیں اس کے اندر کوئی ایسے شرکیہ کلمات نہیں ہوتے. تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں, یقیناً اس کی بھی فضیلت و برکات ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر درود و سلام کے صیغے ہمارے ہاں مروجہ ہیں ان میں سے جو آپ کے لیے آسان ہو, اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے فضل و کرم ہی کی امید رکھیے. اور یہ بہت بڑے شدید قسم کے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو مشرک ٹھہرا دیں یا کافر کہہ دیں یا گستاخ کہہ دیں. یہ ہمارے ہاں ہر طرف کے جو انتہا کی سوچ رکھنے والے افراد ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. انسان کو اپنی آخرت کی عاقبت کی فکر کرتے رہنا چاہیے دوسروں کے حوالے سے اس قدر بات کرتے ہوئے. دوسری چیز روزوں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے. جی تو روزے کوئی خاص اس طرح سے نہیں ہے. ربیع الاول کے مہینے کے اندر کوئی خاص روزوں کی کوئی حدیث مبارکہ کے اندر اس طرح سے کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ربیع الاول کے مہینے کے اندر روزے رکھنے. آپ ویسے جب بھی روزہ رکھنا چاہیں, یقیناً خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, آپ اس پہ عمل کریں, یقیناً اس کی بھی اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ حافظ احسن امین صاحب, بڑا ہی خوبصورت کلام آپ پیش کر رہے ہیں, اور میں آپ ان نعت خوانوں میں سے ہیں جو میرے فیورٹ نعت خوان ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام سنتے ہوئے بھی اور پڑھتے ہوئے بھی بسا اوقات سنتے ہوئے بھی پریشانی ہوتی ہے. خاص طور پہ ہم بسا اوقات لائیو اگر کوئی کلام ساتھ پڑھ رہا ہو تو بندہ بسا اوقات کوئی اس وقت ایسی چیز کہنا بھی نہیں چاہتا, لیکن کئی مرتبہ کلام کے اندر ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. ہمارے ایسے کلام مروجہ ہیں کہ جن کے اندر پھر بہت ساری ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ جس کے اندر وہ شاید اللہ رب العزت کی ذات یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے جو کما حقو جس طرح سے بیان قرآن و حدیث کے اندر ہے, اس سے ذرا کئی چیزیں ہٹ کے ہو جاتی ہیں, غلو کچھ چیزوں میں ہو جاتا ہے. تو بندہ بسا اوقات اس کو اس طرح سے اس وقت کچھ کہہ بھی نہیں پاتا, کچھ اس طرح کی جو برموقع برمحل اور مناسب بھی نہیں محسوس ہوتا کہ اگلے بندے کی بھی اس وقت دل آزاری کی جائے. بعد میں یقیناً اس کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے, مگر آپ ماشاءاللہ جب یہ کلام پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیزیں اکثر و بیشتر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جو اچھا کلام مستند کلام ہے اسی کو آپ ماشاءاللہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اور خوبصورت انداز میں کرتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اگلا کون سا کلام انشاءاللہ آپ ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے, اس حوالے سے بھی آپ؟ جی ابھی انشاءاللہ ایک کلام ہے, اصل میں یہ پشتو میں تھا کلام, پھر اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے. صحیح ہے. یہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا الحمدللہ, جدھر جاتا ہوں ماشاءاللہ لوگ فرمائش کرتے ہیں, ماشاءاللہ اس اندشار میں پیش کرتا ہوں. جی بسم اللہ. نوبا سمر خیستہ نبی سلطان دے سرور سے باد مالو سرمیتے قربان دے. واہ واہ سمر خیستہ نبی سلطان دے کہ جانو دل قربانے, جانو دل قربانے کیوں عاشقاں دی جانے. مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان ہے, مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان ہے. میرا گھر اولاد و جان محبوب پر قربان ہے. مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے.
سبحان اللہ جملہ خوب رویان ہما بارا حسینان ہما خاورو دا پیزانا یہ بارا شاہ قربان ہما حسن تا حیران جنتونوں کی رضوان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے اس جہاں میں جس قدر بھی روبرو انسان ہے وہ سبھی ان کے قدم کی دھول پر قربان ہے آپ کے جلووں کو رضوا دیکھ کر حیران ہے مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان مور بی بی پستن پسے اوش قدر زیدلا پاک رسول مسکے شلو ستنو زلیدلا پرکشو یورڑاشو بی بی ورنو تا اسمان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے اما عائشہ کے ہاتھ سے جب سوئی کھو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ محبوب ہے سورجوں کی کان ہے مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان خزوچے یوسف سولی در تکرے قلاما ڈاکائی دلے سرور عالما زڑون پیپری کھڑیو داد محبوب تمرا شان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو اگر پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے مرحبا کڈا سونا نبیاں دا سلطان سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا ہے. ہمارے ساتھ اگر سید نعمان شاہ صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، اکثر ہم ان کے خوبصورت کلام سنتے ہیں تو وہ اس کو مزید محظوظ ہوتے ہیں اس سے، کیونکہ وہ ایک پشتو کے اندر بھی ہے، اس کو بھی ساتھ سمجھتے ہیں اور ماشاءاللہ وہ خود بھی خوبصورت کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. یہ خوبصورت کلام اس کا سلسلہ ساتھ ساتھ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ایک کلام آپ پڑھتے ہیں غالباً جس کے اندر وہ ہے کہ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم آخر کے اندر وہی سنتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے. تو آپ یہ بتائیے کہ کچھ موقع ملتا ہے آپ کو ساتھ یہ اسلام چینل اردو کے پروگرامز، کچھ جستجو اور دیگر پروگرامز کو دیکھنے کا؟ جی ماشاءاللہ آپ کے پروگرامز ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ کافی فائدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں، فضل میں اللہ پاک برکتوں کا نزول فرمائے ماشاءاللہ. بہت آپ دین کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. آمین آمین. جزاکم اللہ خیراً. ہم بالکل اختتام پہ آپ پہنچے ناظرین کرام. ہماری بات چیت کا یہ سلسلہ تو ہمیشہ جاری رہتا ہے. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان سے بھی سنیں. کچھ سوالات رہ گئے، انشاءاللہ ان کو ہم اگلے پروگرام کے اندر شامل کر لیں گے. آپ کلام پڑھیے، اسی کے ساتھ ہمارا اختتام ہو جائے گا. ناظرین کرام آپ سے انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی شام 7:30 بجے. السلام علیکم. آپ سب کلام. سحر کا وقت تھا، معصوم کنیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں غیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر
مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وہ محمد فخر بادشاہ سجاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بدلا تو کیسے ہے ہم عرض کی جبریل نے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین